الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چلیں میں آپ سے اس کورس کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہوں۔ یہ کورس اصل میں اس کی شروعات ہوئی تھی جب میں کالج میں تھا، اور کالج میں نے ایک کورس لیا تھا کمپیریٹیو لٹریچر۔ اس میں فلسفے کی کچھ کتابیں، اس میں بائبل، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن، اور اس میں قرآن کا بھی کچھ حصہ ہمارے کورس اسٹڈی کا حصہ تھا۔ ہمارا پروفیسر تو لٹریچر کا پروفیسر تھا، اور سارا مٹیریل انگلش میں تھا۔ اور اس میں ایک ہمیں ہوم ورک اسائنمنٹ دی گئی تھی۔ میرا پہلا سیمسٹر تھا کالج میں، نیو یارک میں، اور اسائنمنٹ یہ تھی کہ بائبل میں جوسف کی کہانی جو ہے، اسٹوری آف جوسف in the book of Genesis، اس کا آپ نے تقابل کرنا ہے قرآن میں سورہ یوسف سے۔ سورہ یوسف 12ویں سورت میں سیم اسٹوری، اسٹوری آف جوسف، اور یہاں پر بائبل کی اسٹوری، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا کیا کمپیریسن ہے۔ تو مجھے جب یہ اسائنمنٹ ملی، میں نے پہلی دفعہ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھی، انگلش ترجمے کے ساتھ، اور مجھے وہ بہت ہی کنفیوزنگ لگی۔ پہلے میں نے بائبل کی اسٹوری پڑھی تھی۔ اچھا، بائبل کی اسٹوری میں نام بھی ہے، ماں کا نام بھی ہے، باپ کا نام بھی ہے، بھائیوں کا نام بھی ہے، کہاں پر رہتے تھے، کون سے گاؤں میں رہتے تھے، مصر کیسے پہنچے، مصر میں کس علاقے پر پہنچے، وہ جو منسٹر تھا عزیز، اس کا کیا نام تھا، اس کی بیوی کا کیا نام تھا، ساری معلومات تھی۔ آپ قرآن پڑھو تو نہ بھائیوں کا نام، نہ ماں کا تو ذکر بھی نہیں، اور پھر جو بائبل میں قصہ ہے اس میں جگہوں کے نام، یہاں پر جگہوں کا بھی کوئی ذکر نہیں، کوئی خاص نہیں، بس مصر کا ایک لفظ کہہ دیا ایک دفعہ بس۔ اب وہ مصر کا باقاعدہ منسٹر ہے، لیکن اس کو بھی العزیز، یعنی جس کے پاس اقتدار ہو، بس اتنی سی بات کہہ کے آگے بات چلتی۔ اس کی بیوی کا نام نہیں، کوئی بھی تفاصیل نہیں۔ تو لگا یہ کہ قرآن میں بہت ساری معلومات مسنگ ہیں، بائبل میں بہت زیادہ معلومات ہیں اور قرآن میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں۔ اور اس بات سے مجھے ایک کنفیوژن بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ ایک انا ہوتی ہے نا، پیدائشی مسلمان ہے، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ بائبل جیت رہی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی نہیں، لیکن ایک ہیریٹیج ہے ہماری، میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں، اور ہمیں قرآن پر فخر ہے، سمجھ آتا ہو نہ ہو فخر ضرور ہے، اور بچپن سے یہ سنا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک مقام پر بالکل پرفیکٹ ہے، اس سے آپ ایک لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اور اس میں کوئی چیز نہ زیادہ کی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے۔ تو لا یأتیہ الباطل، اس پہ تو کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس غصے کی وجہ سے مجھے سمجھنے کی خواہش ہوئی کہ میں اس قرآن کو، شاید ترجمے میں کچھ مسنگ ہے، شاید عربی میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو ترجمے میں مسنگ ہے، اور اس وقت سے میری ایک دلچسپی ہوئی قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھنے میں۔ اور جب میں نے عربی کے بعد قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو میرے ذہن میں اور بھی مزید سوال آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بات کرتے ہیں، آپ نے کسی میں تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو تو قرآن میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرض کریں کبھی تقوی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ نہیں کرتے، بار بار کرتے ہیں، 200 سے زیادہ مرتبہ ایک ہی مضمون پہ، تقوی پہ ذکر کیا جا رہا ہے، تقوی کا۔ اگر کسی ایک قصے کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک مقام پر مکمل بات نہیں کی جا رہی، تھوڑی سی یہاں، تھوڑی سی وہاں، تھوڑی سی وہاں، یعنی ٹوٹا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر۔ پھر دوسری بات، اگر قصہ دوبارہ دہرایا بھی جا رہا ہے تو اس کی تقریباً کچھ تفاصیل وہی ہیں جو پہلے بھی کہی جا چکی ہیں، تو دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ؟ آپ کسی اور کتاب کو کھول لو، اس میں اگر کوئی پرانی بات، یا چیپٹر 5 پہ آپ پہنچے ہو، 5ویں باب پہ پہنچے ہو، اور اس میں تیسرے باب کا کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے، تو جو کاتب ہوتا ہے، آتھر ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے آپ فلانے پیج پہ چلے جائیں، اس بات کا وہاں ذکر ہو چکا ہے۔ وہ پوری بات دوبارہ نہیں چھاپے گا، وہ صفحے کو ضائع نہیں کرے گا، رائٹ؟ لیکن قرآن میں ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن جب آپ کتاب کے طور پہ پڑھتے ہو تو جو بات آپ نے پہلے پڑھی تھی وہی بعد میں بھی آ رہی ہے، کبھی کبھی وہی جملہ، وہی آیت، وہی ذکر، لفظ با لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات کہ عام کتاب میں
ایک ترتیب ہوتی ہے، پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر. جو بات آپ نے پہلے میں سیکھ لی وہ آپ نے دوسرے میں نہیں سیکھنی، اس کی بنیاد پر دوسرے کی بات ہوگی، پہلے دو کی بنیاد پر تیسرے چیپٹر کی بات ہوگی، اور اسی طرح ترتیب سے جتنا آپ آگے جاؤ گے اتنا مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ مضمونوں کی یا چیپٹرز کی، ابواب کی ترتیب کو ادھر ادھر کرو گے نا تو کتاب کی کوئی تک نہیں بنے گی، کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن قرآن کے اندر اگر آپ فرض کریں کوئی سورۃ العصر پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ التوبہ پڑھتا ہے، نویں سورت، پھر جا کے سورۃ الناس پڑھتا ہے، آخری سورت، بات پھر بھی اس کو سمجھ آ جائے گی. یعنی وہ ایک طرح سے ان میں سے ہر ایک سورت انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود سے ہی ایک کتاب ہے، اس کا کسی باقی حصے سے لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بات اور کتابوں کی طرح نہیں ہے. میں دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، ادبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ کسی بھی کتاب کو دیکھ لیں، اس کا سٹرکچر، اس کا نظام قرآن کی طرح کا نہیں ہے، اس کا سٹائل قرآن کی طرح کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب میں نے نوٹ کی عربی میں بھی، تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا بات کو اور تفسیر کا مطالعہ میں نے شروع کر دیا تھا، لیکن یہ سوالات میرے ذہن میں رہے کہ قرآن اس طرح کیوں ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح بات کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر دوسری بات کہ سورت کے اندر بھی، ایک سورت کے اندر جس طرح کسی کتاب میں عنوان ہوتا ہے، چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے چیپٹر میں اس پر بات ہوگی. آپ آل عمران کو کھولیں، آل عمران کا مطلب ہے عمران کا گھرانہ. آل عمران کی 200 آیات کا آپ مطالعہ کریں، عمران کے گھرانے پہ بہت تھوڑی آیات ہیں، اکثریت کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی. سورۃ البقرہ کوئی چیپٹر کا نام پڑھ لے، بقرہ، وہ کیا سمجھے گا کیا بات ہونی ہے اس کے اندر؟ گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بھینس کے بارے میں بات ہونی ہے، اور کیا بات ہونی ہے. لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں ایک قصے کا ذکر تو ہے، لیکن وہاں بہت ساری باتیں اور ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. تو ان سوالات کے جواب کی تلاش میں نکلا، اور ان کا جواب مجھے نہ ترجمے میں ملا. ان سوالات کا میں نے سوال اپنے پاس رکھے، میری بری عادت ہے، مجھے کوئی سوال سے نہیں روک سکتا. اور ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے، خاص کر جو دینی سرکل ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کو ایسا سوال پوچھو جو آپ کے پڑھانے والے کو اچھا نہ لگے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں استغفار کرو، توبہ کرو، یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے، اور وہ آپ کو سپریس کر دیتے ہیں. لیکن میری بس ایک دماغ میں ایک بات آ گئی، مجھے اس کا جواب چاہیے. تو میں اس سفر پہ نکلا، کیا کچھ لوگوں نے ہماری تاریخ میں یہی سوال پوچھے ہیں کہ نہیں، اور ان سوالوں کے جواب کی تحقیق کی ہے کہ نہیں. اور مجھے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس پر بہت کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا ہے، لیکن اس کی اکثریت عربی میں ہے، اس کام کی اکثریت، اور اس کا ایکسپوجر عربوں کو خود بھی کم ہے. یعنی عام عرب آج کا اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں، جو اکثریت ہے امت کی غیر العرب، ان کو تو بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کتابیں ہیں جن میں ان باتوں کے بارے میں کچھ بات سکھائی گئی ہے، وہ ایسی علمی کتابیں ہیں، ایسی ٹیکنیکل کتابیں ہیں کہ اگر میں آپ کو ان کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دوں تو آپ کو پہلے ہی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ بات ہی اتنی پیچیدہ طریقے سے بات بیان کی جا رہی ہے. تو اس میں نے ایک کورس تیار کیا تھا 2005 میں، 2005 میں، ڈیوائن سپیچ کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تحقیق ایک ویکینڈ میں کسی ایسے مسلمان کے سامنے میں پیش کروں جس کا عربی میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کو بالکل عربی نہیں آتی، اس کو بالکل تفسیر کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن کا ترجمہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا، اس کو کنفیوژن ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں اس کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، یہ کلام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب جو شروع سے بچپن والا دعویٰ میں سنتا آ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن انسان کے لیے اس قسم کا کلام کہنا ممکن نہیں ہے، اس کی بنیاد تھی کہ مجھ سے بڑوں نے کہا ہے، میرے والدین نے کہا ہے، امام مسجد نے کہا ہے،
میں نے بار بار یہ بات خطبوں میں سنی ہے، میں نے مان لی. میرے پاس اس کی اپنی کوئی ذاتی دلیل نہیں تھی، کسی کی سنی ہوئی بات میں نے مان لی. لیکن اگر میں صرف اسی بنیاد پر اس کا اعتماد کروں کہ ہاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ یعنی براہ راست کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر میں کسی اور پہ اعتماد کر کے اپنے ایمان کا سہارا لیے ہوئے ہوں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کسی اور نے سوچ لیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کورس میں نے کئی سال پہلے تیار کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ایک کتاب بھی بنی، الحمدللہ وہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نان مسلم یونیورسٹیز میں ییل میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، قرآنک اسٹڈیز کے اندر ملیشیا میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. ان 10 دنوں میں اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس ایک سوال کا ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں. میں اپنے لیے، میں آپ کے لیے بھی نہیں، میں صرف اپنے لیے اس ایک سوال کے جواب میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. میرے نزدیک قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ وجوہات کا ہم ابھی جائزہ لیں گے. تو جو قرآن، جس کو اس کورس کا نام میں نے رکھا ہے آخری معجزہ، آپ کو پتا ہوگا نا، تو یہ جو نام میں نے رکھا ہے نا، اس کے بارے میں ایک دو باتیں پہلے سمجھ لیں، پھر ہم اپنا کام آج کا شروع کرتے ہیں. ویسے ہم آج بیہائنڈ ہیں، میرا مقصد تھا آج فاتحہ کے بارے میں مکمل بات ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں رش نہیں کروں گا، اگر زیادہ ٹائم چاہیے تو کل کر لیں گے، اگلے دن کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن میں مٹیریل کو رش نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہتا ہوں کہ آرام سے ایک چیز کو آپ صحیح طرح سے سمجھیں، اس کے بارے میں سوال ہوں تو آپ کو سوال پوچھنے کا بھی موقع ملے. قرآن کے معجزے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں. اگر کوئی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، گہرائی میں اترتا ہے، وہاں اس کو موتی ملتا ہے یا کوئی خاص قسم کی مچھلی ملتی ہے، اور وہ نکال کے وہ لاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو میں نے کیا ڈھونڈا سمندر میں سے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اصل جو سمندر کا خزانہ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا اس کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ سمندر بہت بڑی چیز ہے، آپ بہت چھوٹی چیز ہو. آپ جتنے بھی غوطے لگا لو، پوری زندگی غوطے لگاتے رہو، آپ کے پاس اتنے سے موتی آنے ہیں آپ کے ہاتھ میں، اور باقی کتنے لامعلوم خزانے پیچھے رہ گئے، نامعلوم خزانے آپ کو پتہ بھی نہیں، دنیا کو بھی نہیں پتہ. قرآن کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے ایک سمندر کی طرح کی، بلکہ ایک نہیں کئی سمندر کی طرح. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو کہ اگر میرے کلمات، میرے الفاظ سمندر کی طرح ہوتے. اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اب سمندر کی مثال سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں جیسے کوئی غوطہ لگانے والا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. اگر میں ساری زندگی سمندر کے اندر گزار دوں نا اپنی، تو میرے جسم پہ، پورے جسم پہ کچھ قطرے ہی لگے ہوں گے. میں نے پورے سمندر کا تجربہ نہیں کیا، اور میں گہرائی میں بھی اتر جاؤں تو میرے ہاتھ میں 1-2 موتی آنے ہیں، 5-6 آنے ہیں، 500 آ جانے ہیں، 1000 آ جانے ہیں. میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پورے سمندر پر عبور ہے، یا میں پورے سمندر کا تجربہ کر چکا ہوں، اور اس میں جو خزانے تھے وہ میرے ہاتھ میں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور غوطہ لگائے، اس کو کوئی اور خزانہ ملے اور مجھے کوئی اور ملے، اور میں کہوں اصل خزانہ یہ ہے، اور وہ کہے اصل خزانہ یہ ہے. کس کی بات صحیح ہے؟ ایک طرح سے دونوں کی بات صحیح ہے، لیکن دونوں کی بات غلط بھی ہے. ایک خزانہ یہ ہے اور ایک خزانہ یہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خزانے کو دیکھے، میرے موتی کو دیکھے کہ یہ تو بس صحیح ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے، میرے نزدیک بہتر خزانہ یہ والا ہے. یہ بھی ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے. اس سیمینار میں جن چیزوں کے بارے میں قرآن کے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کا تعلق زیادہ تر 90% میرے نزدیک ایسی چیزوں سے ہے جو وقت کے ساتھ بدلیں گی نہیں. جیسے آپ کو معلوم ہوگا آج کل قرآن کے معجزے کی بارے میں جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے قرآن میں جدید سائنس سے متعلق معجزات ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھیں، اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے. تو قرآن کا اصل معجزہ کیا بتایا جاتا ہے؟ سائنس، رائٹ؟ The scientific miracle of the Quran.
اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سائنس ابھی بھی بدل رہی ہے، ابھی بھی ترقی کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد کوئی نئی ایجاد آئے یا کوئی نیا اکتشاف ہو، کوئی نئی ڈسکوری آئے، اور جو تھیوری ہم سمجھتے تھے کہ صحیح ہے وہ غلط ثابت ہو جائے۔ ایک زمانے میں نیوٹن حق تھا، پھر آئنسٹائن حق ہوا، تھیوری تو بدل گئی نا۔ اب جب ایک دفعہ تھیوری بدل گئی، اب پرانی تھیوری سے آپ نے قرآن کو جوڑ دیا کہ قرآن کا معجزہ اس تھیوری کے ساتھ ہے، آگے جا کے وہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی، مسئلہ تو کھڑا ہو گیا نا۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا معجزہ قرآن سے باہر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے 2 طرح کے معجزے ہیں، ایک قرآن جو باہر کی بات کر رہا ہے، اس سے کبھی معجزہ ثابت ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، کرتا وہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک قرآن کا معجزہ ہے اس کے اندر ہی، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر ہی ہے۔ اور جو اس کا اندرونی معجزہ ہے نا، وہ چاہے پہلی صدی میں ہو یا 20ویں صدی میں ہو یا 30ویں صدی میں ہو، اس میں کوئی فرق ہی نہیں آنا۔ میرے نزدیک قرآن کا جو اصل معجزہ ہے نا، وہ اس کے اندر ہے، اور اس کے باہر جو معجزات ہیں وہ آتے رہیں گے، اور شاید ان میں کوئی حق ہو، شاید بعد میں کوئی بات غلط ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں امکان ہے غلطی کا، لیکن جو اندرونی معجزہ ہے نا، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ بات ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی بات ہم آج اس پہلے سیشن میں آپ سے فاتحہ کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ اس سیشن میں صرف الحمدللہ تک، اگر ممکن ہوا صرف الحمدللہ تک بات کریں گے، باقی بعد میں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں فاتحہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی پہلی آیت یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا الحمدللہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر مختلف ممالک میں آپ سفر کرتے ہیں تو کچھ مذاہب میں، کچھ فقہا کے نزدیک کیونکہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو آپ کسی مسجد میں جا کے مغرب کی نماز میں شرکت کرو گے تو امام اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ سے شروع نہیں کرے گا، کہاں سے شروع کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے دیسیوں کو لگے گا اوہ یہ کیا ہو رہا ہے یار، بسم اللہ زور سے کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اور یہ اختلاف ہمارے مفسرون میں بھی تھا، کیا بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ پھر ایک اور اختلاف تھا، کیا بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے یا ہر سورت سے الگ ہے؟ اس بحث میں بہت دیر لگ جائے گی، اور اگر ہم نے بسم اللہ پر آج بات کی تو اسی میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کھل کے۔ میرے نزدیک زیادہ قوی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی تائید میں کچھ دلیل قرآن کے اندر بھی ہے، اور اس کے باہر بھی ایک مشہور حدیث ہے جس میں حدیث قدسی ہے، جو عام طور پر اس سورت کی تفسیر میں حوالہ اس کا دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو اذ قال العبد الحمدللہ حمیدنی ربی، جواب پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رب نے میری حمد کی۔ تو اس حدیث میں جو پہلی آیت کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، بسم اللہ نہیں ہے، الحمدللہ ہے۔ تو وہاں سے بھی ایک باریک سی دلیل مل گئی کہ شاید قوی دلیل یہی ہے کہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے۔ اچھا چلیں الحمدللہ پہ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیموکریسی۔ 2 چیزیں عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں تعریف، لیکن اصل میں 2 چیزیں ہیں۔ تعریف، آپ صحیح کہہ رہے ہو، تعریف اور شکر 2 چیزیں ہیں۔ اچھا، عربی میں تعریف کے لیے لفظ ہے مدح، اردو میں مدح کرنا، مدح، اور ثنا، اس کو بھی ہم ثنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور شکر کے لیے لفظ ہے شکر۔ اگر کہا جاتا الشکر للہ تو کیا چیز رہ جاتی؟ شکر آ جاتا، تعریف رہ جاتی۔ اگر کہا جاتا المدح للہ، الثناء للہ، اللہ کے لیے ثنا ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے مدح ہے، کیا رہ جاتا؟ شکر رہ جاتا۔ لیکن اب ان دونوں کا فرق بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کا خوبصورت گھر دیکھا چلتے چلتے، آپ کے بڑا خوبصورت گھر ہے، آپ نے شکر کیا، تعریف کی ہے؟ تعریف کی ہے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوئی بہت اچھا میچ کھیلا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اس میں تو شکر اور تعریف دونوں کرتے ہیں. خیر کوئی اچھی گاڑی دیکھی انسان تعریف کرتا ہے، کوئی پیارا سا بچہ دیکھا انسان تعریف کرتا ہے، کوئی اچھے کپڑے دیکھے، اچھا کھانا کھایا تعریف کرتا ہے، کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کوئی پہاڑ دیکھا تعریف کرتا ہے. لیکن شکر اور جگہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں لازمی نہیں کہ اس کا آپ شکر کریں. اگر آپ ایک بچے کی کیوٹ سے بچے کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ بچے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کوئی سینس نہیں بنتی. کوئی خوبصورت گاڑی ہے تو اس کی گاڑی کے پاس آ کے آپ گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تعریف ضرور کر دیتے ہیں بڑے مزے کی گاڑی، لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کرو کہ شکر کی کوئی تک نہیں بنتی. اسی طرح اس کا متضاد بھی صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہی دین سکھایا گیا جو ہمیں سکھایا گیا. ہمیں کیا دین سکھایا گیا؟ انشکر لی ولی والدیک، اپنے رب کا شکر کرو اور دونوں والدین کا شکر کرو. شکر کی بات کی ہے نا، تو جو حکم ہم پر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم شکر کے تو مستحق ہیں، والد ہے، لیکن تعریف کے مستحق ہے کہ نہیں؟ نہ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی محل کے اندر، اور بعد میں اپنا احسان بھی جتلایا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے کہا تھا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تمہیں اتنے عرصے ہم نے تربیت یہاں نہیں دی، کتنے سال تم نے ہمارے یہاں نہیں گزارے، کبھی تم سے کرایہ لیا تھا، کبھی تم سے کوئی معاوضہ لیا تھا؟ احسان جتلانے والی بات ہے نا. اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا تھا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہی تو میرا یہ آپ کا ایک مجھ پر احسان ہے جو آپ نے مجھ پہ کیا. یعنی انہوں نے اس بات کا شکر کیا، یہ شکر کے الفاظ ہیں نا، آپ نے مجھ پر احسان کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک کا شکر تو کیا ہے لیکن کبھی کیا نہیں کریں گے؟ تعریف کا تو وہ مستحق نہیں ہے، شکر کا پھر بھی مستحق ہے. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. شکر کہیں اور جاتا ہے، تعریف کہیں اور جاتی ہے، ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا عام طور پہ. پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الحمدللہ اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب بھی میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو میرے جذبات سے دو مطالبے کیے جا رہے ہیں. جو بھی ہو رہا ہے مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ مجھے خدا کا شکر کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، حالات خراب ہیں جی، اکانومی خراب ہے، بس جی الحمدللہ. اب آپ الحمدللہ جب آپ کہتے ہو تو نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بلکہ الفاظ ہی ہوتے ہیں بس اب صبر ہی کر سکتے ہیں. اور صبر کے لیے ہم نے نئی تعبیر کیا نکالی ہے؟ بس جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ مشکل کے اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو یہ مشکل بھی تعریف کے لائق ہے. اور اگر میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے، وہ پھر بھی میں اس کا شکر کروں گا. یہ ذہنیت ہے الحمدللہ کی، دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے. پھر ایک عجیب بلاغت ہے قرآن کی. اگر کہا ہوتا، اگر کوئی کہے الشکر والثناء للہ، اردو میں تو ہم دو لفظوں سے ترجمہ کریں گے نا، کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو جمع کر دے ایک میں. تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے شکر اور ثنا اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے. اگر ہم عربی میں کہیں الشکر والثناء للہ، جس طرح ہم اردو میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم عربی میں بھی دو لفظ استعمال کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ بات تو پھر بھی ایک ہی ہو گئی نا. حمد میں دو الفاظ آ گئے، اسی طرح شکر اور ثنا میں دو الفاظ آ گئے. تو اصل میں عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سینسیٹیوٹی ہے، بہت حساسیت ہے. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے شکر اور کچھ اور چیزوں کے لیے ثنا. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے تو اس کا مطلب لازمی یہ نہیں رہتا کہ ایک ہی چیز کے لیے شکر اور ثنا اکٹھے ہیں. شکر کبھی اور ثنا کبھی اور.
جیسے آپ کہیں یہ سائیکل اور یہ گاڑی میرے استعمال میں ہے. اگر آپ دونوں کو کہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سائیکل اور کبھی کبھی گاڑی, اکٹھی نہیں, اکٹھی بہت مشکل ہو جائے گی. تو اسی طرح الشکر والثناء للہ دونوں کو اکٹھا کرنا, اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر کر کے ایک ایسی بات کہہ دی جو اگر دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے وہ بات نہ ہوتی. اب یہ دونوں اکٹھے چل رہی. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلا فرق ہے الحمدللہ اور الشکر للہ اور الثناء للہ کے درمیان. ایک اور بات پھر میں آپ کو آپ کی پہلی بریک دیتا ہوں. آپ انٹروڈکشن کافی لمبا تھا, یہ چیز مجھے عادت ڈالنی پڑے گی پاکستانی انٹروڈکشنز کی. میں کہیں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں انٹروڈکشنز نہیں ہوتے, یہاں ہوتے. ایک یونیورسٹی میں یہاں پہ گیا تھا, وہاں پہ 6 انٹروڈکشنز تھے. انٹروڈکشن کرنے والے نے اگلے انٹروڈکشن کرنے والے کا انٹروڈکشن کیا, پھر انہوں نے اس اگلے وہ ایک پوری ایک جس طرح حدیث میں روایت ہوتی ہے نا, عن کذا و کذا و کذا. اور میں سمجھا تیسرے والے کے بعد میری باری آنے والی ہے, تو وہ کہتے ہیں اب کسی مزید تاخیر کے بغیر ہم دعوت دیتے ہیں فلانے فلانے. نا اوکے میں پھر بیٹھ جاؤں. لیکن خیر, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فوکس رہے, تو میں آپ کو ایک اور بات اس سیشن میں بتاؤں گا, اور وہ ہے خطبے میں آپ نے کبھی سنا ہوگا, جمعے کا خطبہ اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہو تو خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو شروع میں کہتا ہے ان الحمد للہ. سنا ہے کبھی؟ الحمدللہ نہیں کہتا, کیا کہتا ہے؟ ان الحمد للہ. اب ان کا اضافہ آ گیا خطبے میں. ان کا کیا مطلب ہے؟ بے شک تو بڑا اچھا لفظ ہے. اگر فاتحہ میں کہہ دوں ان الحمد للہ, کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلکہ یہ تو ایک زیادہ قوی سٹیٹمنٹ بن جائے گی نا. بے شک ہم تعریف اور شکر اللہ کے لیے. تو ان کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عربی میں ٹیکنیکل الفاظ ہیں, لیکن میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں گا. عربی میں کہتے ہیں خبر انشائی, خبری کلام انشائی. لیکن عام زبان میں آپ کبھی کبھی زبان استعمال کرتے ہو معلومات دینے کے لیے. آپ سے کوئی پوچھے موسم کیسا ہے؟ اچھا ہے. آپ نے معلومات دے دی. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ نے معلومات دے دی. کبھی کبھی منہ کھلتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے, آپ اس تک کوئی معلومات پہنچا رہے ہو, وہ خبر دے رہے ہو, اس کو کلام خبری کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا منہ کھلتا ہے, اس میں معلومات نہیں ہوتی, اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے یہاں پر آپ کی سیٹ ہے, بریک ہوئی, آپ بریک میں چلے گئے, اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی آپ کی سیٹ میں بیٹھنے والا تھا. تو بریک کے فوراً بعد آپ بھاگ کے واپس آئے اور اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. ابھی کوئی بھی نہیں بیٹھا, آپ کو چین آ گیا کہ آپ اپنی سیٹ پہ واپس آ کے بیٹھ گئے. بیٹھتے ساتھ ہی کہا الحمدللہ. کوئی سننے والا تو تھا نہیں, آپ نے کسی کو سکھایا نہیں الحمدللہ, آپ نے اپنی دل کی آواز کہی ہے نا, اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں میں کال کر کے تھک گیا ہوں, کال اٹھا ہی نہیں رہے, کہاں غائب ہو گئے, پھر ٹیکسٹ میسج آ گیا سروس خراب ہے, میں ٹھیک ہوں. جب ٹیکسٹ میسج آ گیا تو کیا کہتا ہے انسان؟ الحمدللہ. کوئی ہو نہ ہو الحمدللہ. ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں الحمدللہ کے بارے میں, کچھ بات کر رہا ہوں, تو ابھی میں معلومات پیش کر رہا ہوں. سیشن ختم ہو جائے, سیشن صحیح جائے, وہاں بیٹھ کے میں کہوں گا الحمدللہ, وہ میرے جذبات کا اظہار ہے نہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں معلومات کے لیے, معلومات دینے کے لیے, کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ انا استعمال کرو گے نا, تو وہ صرف معلومات کے لیے ہو سکتا ہے, جذبات کے لیے نہیں. انا کا مقصد ہے خبری کلام. انا اگر میں استعمال کروں گا تو میں کسی اور کو کوئی بات سمجھانے لگا ہوں, کسی اور کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, اپنے لیے نہیں. اگر میں انا استعمال نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلام, وہ بات معلومات کے لیے ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے لیے ہو. اس میں دونوں پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں. اب فاتحہ میں کبھی کبھی آپ فاتحہ پڑھیں گے کسی کو دعوت دینے کے لیے. آپ اندازہ کرو قریش کے زمانے میں کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو, کوئی صحابی فاتحہ پڑھ رہے ہوں, اور کوئی مشرک پاس سے گزرے, اس کو معلومات ملی نا.
لیکن ہو سکتا ہے اسی وقت جو صحابی وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کے دونوں اثرات باقی رہ گئے انا نکالنے کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر خطیب کیوں کہتا ہے ان الحمد للہ؟ اس کی کیا تک بنتی ہے؟ کیونکہ خطیب کا اصل مسئلہ اپنے سے بات کرنا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہے. آپ کو معلومات پہنچانی ہے، آپ کو یاد دہانی کرانی ہے، تو انا کا لفظ وہاں اس کی سینس بنتی ہے. پھر دوسری چیز عربی کے قواعد کے بنیاد، یہ ذرا گہری بات ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا. عربی میں 3 طرح کی آڈینس ہوتی ہے، 3 طرح کے سننے والے. بلاغت میں ہم پڑھتے ہیں 3 طرح کے سننے والے ہوتے ہیں. ایک سننے والا وہ ہے جس کو آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ آپ کا نہ مخالف ہے نہ حامی ہے، کوئی انکار نہیں، نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کی بات پہ لگتا ہے شک ہوگا، اس کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے آپ کی بات پہ. اگر کوئی کہے نعمان علی خان آ گئے؟ ہاں آ گئے. واقعی؟ وہ جو واقعی ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے. تیسرا ہے جو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے. 3 طرح کی آڈینس ہے: اتفاق کرنے والا، شک کرنے والا اور انکار کرنے والا. 3. عربی میں جب آپ بات میں زور ڈالتے ہو نا انا کے ذریعے، اور بھی الفاظ ہیں، جب آپ ایک زور ڈالتے ہو نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس کے دل میں شک ہو. جس کے دل میں شک ہو، اس کے شک کو ہٹانے کے لیے آپ کو تھوڑی بات میں زور ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں. ان میں سے ایک بہت عام استعمال کیا جانے والا لفظ ہے انا. اگر آپ انا استعمال نہیں کرو گے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات سے متفق ہے، اس کو آپ کی بات میں نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی شک ہے. فاتحہ میں انا نہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ درس بھی سکھا دیا کہ یہ بات، یہ حقیقت الحمدللہ، یہ ہر انسان کی روح کے اندر، اس کی روح کو اس سے اتفاق ہے، چاہے وہ باہر سے ہندو ہو، باہر سے عیسائی ہو، باہر سے ایتھیسٹ ہو، باہر سے جاہل ہو، جو بھی ہو، اندر سے حقیقت یہ کہ اس کو اتفاق ہے. اس کی فطرت سے بات کی جا رہی ہے، اسی لیے اس کو صورت الفطرہ بھی کہا گیا ہے. یہ فطرت کی صورت ہے، انسان کی نیچر میں اس نتیجے کو قبول کرنا ہے، اور اس لیے وہاں انا کے ڈالنے سے اس کے اثر پر کمی آ جاتی. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں زیادہ الفاظ استعمال کرو گے تو زیادہ اثر ہوگا. نہیں نہیں نہیں، کبھی کبھی کم الفاظ استعمال کرنے سے اثر بڑھ جاتا ہے. تو یہاں انا والی بات سمجھ میں آ گئی. میں یہ بس ایک ایکسپیریمنٹ ہے ابھی. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے شکر کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی الحمدللہ، وہ کتنے اور طریقے سے ہم کہہ سکتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں قرآن اتنا پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی لفظ اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا، تو چلو یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بدل کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور ابھی لگتا ہے آپ اتنا نہیں سوئے ابھی، تو میں ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں. عید کی نماز جب ہم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رستے میں تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ نہیں کہتے، وللہ الحمد کہتے. یعنی اس جملے کو ہم نے الٹ دیا. عام طور پہ الحمد پہلے، للہ بعد میں، لیکن یہاں پر للہ پہلے اور حمد بعد میں. یہ فلپ کر دیا ہم نے. یہ کیوں؟ اور قرآن میں 6 مرتبہ غالباً الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الجاثیہ میں. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے. تو عربی میں حمد کے 2 طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں، للہ الحمد اور الحمدللہ. فرق کیا ہوا؟ اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے،
اور اس ترتیب کے بدلنے سے بھی ایک فرق جو آتا ہے وہ ہے صرف کا اضافہ. للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے. الحمدللہ کا معنی ہوگا حمد اللہ کے لیے. لیکن للہ الحمد حمد صرف اللہ کے لیے. پھر یہی بات سامنے آتی ہے، صرف کہنے سے بات میں زیادہ قوت آتی ہے. تو فاتحہ میں اگر للہ الحمد کہا ہوتا اور شروع سے یہ بات سکھا دی گئی ہوتی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو وہاں صرف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جاتھیہ کی طرف، میں نے کہا تھا سورۃ الجاتھیہ میں للہ الحمد ہے نا. شروع سے سورۃ الجاتھیہ کی شروعات سے مشرکون کے ساتھ ایک مقابلہ ہے. مشرکوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل دی جا رہی ہیں. کیوں ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ باقیوں کو شریک کیوں نہ ٹھہراؤ. اور اس تمام بات کے آخر میں کہا حمد صرف اللہ کے لیے ہے. کیونکہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ شرک کرنے والے سے. اس سے اگر آپ کہو حمد اللہ کی کرو تو وہ کہے گا وہ تو میں کرتا ہی ہوں، اور ساتھ میں یہ کچھ اور بھی ہیں ان کے بھی کرتا ہوں. یعنی اس کو الحمدللہ سے انکار نہیں ہے، اس کو للہ الحمد سے انکار ہے. تو کیونکہ اس کو شرک ہے نا اس کا مسئلہ، تو اس کے شرک کے حل کے لیے اس سے کہا گیا للہ الحمد. لیکن فاتحہ میں کیا مشرکون سے بات ہو رہی ہے؟ فاتحہ میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان سے، اور ہر انسان کی فطرت سے. اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ رب ہے کہ نہیں. ہمارے اندرون ہماری گہرائیوں کے اندر ایک رب ہے. اسی لیے الحمدللہ جو بات دل میں ہے وہی سامنے آ گئی الحمدللہ. اسی لیے وہاں للہ الحمد نہیں ہے. اوکے. کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا پچھلے لیکچر کے بارے میں. عید کی نماز پہ ہم للہ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا للہ الحمد کے بارے میں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم صرف اللہ کے لیے. اور وہ تو کسی مشرک کی مخالفت میں آپ کہو گے نا کہ ہم صرف اللہ کے لیے. تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، اس میں کہاں مشرکین آ گئے؟ عید کی نماز کھل کر تکبیر کرنا یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، جب بت سارے ٹوٹ چکے. اور اب مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، اور مکے میں اس بات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب سے حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی. اب بڑائی صرف اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وہاں اس بات کی سینس بنتی ہے، اور اسی کو ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی فتح کو. وہاں شرک کا خاتمہ ہوا ہے اور صرف ایک رب کی حمد ہم نے کرنی ہے. اسی لیے وہاں پر للہ الحمد کی سینس بنتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، آگے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں للہ حمدن. حمدن الف لام کے بغیر، ال کے بغیر. اگر آپ للہ حمدن کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کچھ حمد اللہ کے لیے. وہ تو آپ کو ویسے ہی واضح ہو جائے گا کیوں مناسب نہیں ہے. ال استقراق بھی کہتے ہیں اسے. ال سے کیا بنتا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ قرآن کا فلسفہ ہے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم نے کچھ چیزیں، کچھ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں زندگی میں. آپ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، آپ کو کوئی بزنس سکسیسفل ہوا ہے. یہ تمام جو کامیابیاں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، یہ اصل میں ہماری نہیں ہے. اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اور یہ ساری کامیابیاں، ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں. میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ نتیجہ. اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا تو مشہوری بھی ایک طرح کی کامیابی سمجھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے مشہور ہو گئے، آپ تو بڑے یہ ہو گئے.
مشہوری اس سے نہیں آئی. مشہوری کہاں سے آئی تھی؟ اللہ سے آئی تھی. آپ کا بزنس تو بڑا چل گیا, انویسٹمنٹ اس نے کی ہے, محنت اس نے کی ہے, لیکن جو بزنس چلا ہے نا, وہ کس نے چلایا ہے؟ وہ اللہ نے چلایا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا تمام حمد اللہ کے لیے. وہ کیا ہے کہ کوشش تو میں نے کی ہے, لیکن اللہ کی قدر میں مجھ سے کئی زیادہ کوشش کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نتیجہ نہیں دیا. مجھ سے کئی زیادہ ذہین ہے, مجھ سے کئی زیادہ عقل مند ہے, جن کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا, جن کے لیے دروازے نہیں کھولے. اور یہ میرے لیے اس لیے نہیں کھولے کہ میں زیادہ مستحق ہوں. کبھی اللہ امتحان لیتا ہے زیادہ دینے سے, کبھی اللہ امتحان لیتا ہے کم دینے سے. الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے نا میری زندگی میں بھی, آپ کی زندگی میں بھی, وہ اصل میں ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے ان کوششوں کے جو اس نے کی. کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرا. کوئی مجھے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو تو بہت لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑی سناتا ہوں, جو میں بول رہا ہوں وہ میری کوشش ہے. جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کی بات سن لو, وہ میری طرف سے تھوڑی آیا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور وہی بات کوئی سنے اور کہے اس سے میری زندگی بدل گئی, اور وہی بات کوئی اور سنے اور کہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے, یہ کیا بورنگ بات کر رہا ہے, میں اپنا ٹائم برباد نہیں کر رہا یہاں پہ. یہی ہوتا ہے نا, کسی کے کان میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ڈال دیا ہے, کسی کے کان میں نہیں ڈالا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ بھی الحمدللہ کا ایک نتیجہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں للہ الحمد سے. ہاں یہ ایک اہم لیسن ہے اس کا. عربی گرامر کو اب مجھے اردو میں کچھ سمجھانا پڑے گا. اسم اور فعل کا فرق. اردو میں آپ نے سیکھا ہوگا فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل. ایک زمانے میں سیکھا ہوگا جب جیل میں تھے, اسکول میں تھے. اچھا فعل حال, فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل. اسم کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے. اس میں حال, اس میں ماضی, اس میں مستقبل. اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا, نہ وہ ماضی میں ہوتا ہے, نہ حال میں ہوتا ہے, نہ مستقبل میں ہوتا ہے. جیسے یہ میز ہے, میز کا نہ ماضی ہے, نہ حال ہے, نہ مستقبل ہے. اس کا کوئی, لیکن میں کہوں کھایا, بیٹھا, پڑھا, تو پڑھنے کا ایک ماضی ہے, میں نے کل پڑھا, یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں, یا میں کل پڑھوں گا. یعنی افعال کا یا تو ماضی ہوتا ہے, یا حال ہوتا ہے, یا مستقبل ہوتا ہے. اگر میں کہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں, میں اللہ کی حمد کرتا ہوں, میں نے فعل استعمال کیا کہ نہیں؟ فعل استعمال کیا نا. تو اگر کہا ہوتا احمد اللہ, میں اللہ کی حمد کرتا ہوں, بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی. احمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایسے ہو جاتی بات. یہاں ہم کہتے نحمد اللہ, جیسے خطیب کہتا ہے شروع میں, آپ کے سونے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. سنا ہے کبھی؟ نحمدہ, ہم اس کی حمد کرتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں. تو یہ فعل کا استعمال ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ حمد اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسے میں کہوں یہ میز اس ادارے کی ہے, تو حمد کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ فعل استعمال کیا ہے یا اسم استعمال کیا ہے؟ اسم استعمال کیا ہے. تو اسم استعمال کرنے میں اور فعل استعمال کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے, یہ بات سمجھ لیں. پہلی بات میں نے کہی تھی فعل تو 3 طرح کے ہوتے ہیں, یا تو ماضی میں, یا حال میں, یا مستقبل میں. فرض کرو میں کہوں میں حمد کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کس سیغے میں بات ہو رہی ہے, ماضی, حال اور مستقبل. کس میں بات کی میں نے؟ حال میں. یعنی میں نے اس بات کی کوئی ضمانت دی کہ میں ماضی میں بھی کر رہا تھا, اور نہ میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مستقبل میں کروں گا, نہ وہ میرے بس کی بات ہے. اور اگر آپ ماضی میں پیچھے جاتے جاؤ تو ایک وقت تھا جب میں کچھ تھا ہی نہیں, لیکن حمد پھر بھی تھی. اور ایک وقت مستقبل میں آنے والا ہے جب میں کچھ ہوں گا ہی نہیں, لیکن حمد پھر بھی ہوگی.
تو اس بات کی ضرورت ہے کہ حمد ایسی ہو جو نہ ماضی میں پھنسی ہو، نہ حال میں اور نہ مستقبل میں. اور اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جو وقت کی قید میں پھنسا ہوا نہ ہو تو وہ فعل تو ہو نہیں سکتا. وہ کیا ہونا ہے؟ الحمدللہ. یعنی اس میں اب وقت کی قید نہیں رہی. دوسری بات، جب فعل ہوتا ہے نا کوئی کام، تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، کرنے والا. میں نے کہا تھا میں حمد کرتا ہوں، کرنے والا کون ہوا؟ میں. اگر میں کہوں ہم حمد کرتے ہیں تو کرنے والے کون ہوئے؟ ہم. اگر میں کہوں تمام مخلوق یا تمام کائنات حمد کرتی ہے تو کرنے والے کون ہوئی؟ تمام کائنات. لیکن جب میں کہوں حمد اللہ کے لیے ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، کسی کرنے والے کا ذکر ہے؟ نہ. حمد اللہ کے لیے میں وقت کی قید نہیں ہے اور کسی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ تمام کائنات ہو نہ ہو حمد ہمیشہ رہے گی. حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی، حمد اس کائنات کے بعد بھی ہوگی. ایسی حمد اللہ تعالیٰ کی جو نہ وقت کی قید میں ہو نہ کسی کے حمد کرنے والے کی قید میں ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ. اگر کہا ہوتا یحمد جمیع الخلائق اللہ، یا یحمد اللہ جمیع الخلائق، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کرتے رہیں گے، تو پھر ہم ایک طرح سے کم ہو جاتی. اس کا دار و مدار ہوتا مخلوق پر. مخلوق ہے تو حمد ہے، مخلوق نہیں تو حمد نہیں. اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، میں ہوں تو حمد ہے، میں نہیں تو حمد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمد اللہ کی ہے، میں ہوں نہ ہوں حمد پھر بھی ہے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے. جو لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں یار تم کیسے خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہیں کیا مصیبت ہے، اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے سامنے نمازیں پڑھو، سجدے کرو، کیا شوق ہے اسے اپنی تعریف کروانے کا؟ کیونکہ دنیا میں جس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے وہ بہت متکبر ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کا خدا ہے تو اس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے؟ اس کے جواب میں الحمدللہ کافی ہے. یعنی جب کوئی مخلوق تھی بھی نہیں تب بھی اس کی حمد تھی. اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے. کہا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. دیکھیں جلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ جلال کہتے ہیں جب کسی بادشاہ کی بادشاہی کو بیان کیا جا رہا ہو نا، وہ جلال ہوتا ہے. اور کیا عظیم الشان آپ کی سلطنت ہے، یا جو بھی ہے تعریف کی جا رہی ہے. جلال آج کل کیا ہوگا، کوئی چیمپئن شپ جیت جائے، کوئی میچ جیت جائے، جو فینس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تجلیل کر رہے تھے، وہ جلال دکھا رہے ہوتے ہیں اس کا. اگر کوئی اکیلا ایک آئی لینڈ میں بندہ یا ایک میدان میں کوئی بڑا کارنامہ کر لے، کوئی ارد گرد کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہو، تو اس کی جلال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جلال کرنے کے لیے آپ کو، جلال ہونے کے لیے آپ کو جلال کرنے والے چاہیے، کوئی تعریف کرنے والا چاہیے، تب تعریف ہوگی نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں، جب کل من علیہا فان، تمام فانی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کا چہرہ ذو الجلال، جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے، کوئی تعریف کرنے والے ہو نہ ہو، وہ باقی رہے گا. یہ ہے الحمدللہ. اچھا آگے حکم بھی ہو سکتا تھا احمد اللہ، اللہ کی حمد کرو. باقی آگے سورۃ البقرہ میں آئے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانیت اپنے رب کی عبادت کرو. اسی طرح فاتحہ کے شروع میں بھی کہا جا سکتا تھا انسانیت اللہ کی حمد کرو. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کن کے بچے ہیں؟ اوکے، جن کے بچے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لا دو، حکم دیا نا پانی لا دو. اب اس کے پاس اب دو اختیار ہیں، یا تو وہ لائے گا یا تو وہ لائے گا. جب آپ عام طور پہ کسی کو حکم دیتے ہو تو
تو بات کیا ہوتی ہے کہ اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کرے یا نہ کرے. وہ کرے گا تو ہوگا, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کا حکم دیا ہوتا نا تو بات کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ ہم پہ. ہم کریں گے تو ہوگی. اب حکم ہم نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. تو عبادت تو نہیں ہوگی اگر ہم اب نہیں بنیں گے. اعبدو, لیکن ہم کرو نہ کرو ہوگی. اس کا تم تو اب میرے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی وہ چیز. تو اسی لیے احمدو اور حمدن للہ بھی اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے الحمدللہ ہے.